زیارت پاک میں اس پر کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ایسا ایمان افروز تھا کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خود سنایا. حضرت محقق اسلام شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے آپ خلیفہ تھے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. سبحان اللہ. یعنی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت ان سے ملی، ان سے ضیاء الدین مدنی صاحب خلافت علمیہ بھی اور دوسری خلافت روحانیہ بھی دونوں آپ نے عطا فرمائی تھی. حضرت شیخ العرب والعجم علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء مدینہ آپ نے باقاعدہ سند بھی عطا فرمائی اور اپنے سر مبارک سے اتار کر دستار مبارک بھی عطا فرمائی جو ہمارے پاس موجود ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حاضری کا یہ حال تھا کہ آج بڑے سے بڑا قوی آدمی صحت مند آدمی سرکار کی جاری شریف کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا ہو لے تو اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے. ہمارے جیسے نام نہاد صحت مند جو لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوئے، پونا گھنٹہ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد پاؤں میں درد شروع ہو گیا تو حاضری کو مختصر کر دیا. کوئی گھنٹہ کھڑے ہو لیتا ہے، کوئی زیادہ وہاں عشق کا مظاہرہ کرے گا تو 1.5 گھنٹہ کھڑا ہوگا، 2 گھنٹے کھڑے ہو جائے گا. مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت پر اور عشق پر قربان جائیں مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی. اللہ اکبر. صبح سے لے کر ظہر کی اذان ہو گئی ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سرکار کی جاری شریف کے سامنے مواجہ شریف کے سامنے مسلسل کھڑے ہیں. جیسے ہمارے ریگولر کالر ہیں محترم پرویز. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور مبارکہ کے اندر جو شائع ہوئی ہے جو خود آپ کی تشریح اور تصدیق کے ساتھ ہے وہ 2 ہی حصے ہیں جو آج بھی متداول ہیں. ٹھیک. ہاں یہ ضرور تھا کہ مولانا جو ہے کہ وہ مولانا شیخ بشار علیہ سنت کے بھائی نے یہ کوشش کی تھی کہ جناب فاضل بریلوی کے اگر کچھ ایسے اشعار جو محررہ مقدسہ کے اندر ہو یا دیگر خلفاء کے پاس ہو تو اس کو میں جمع کر کے میں شائع کر دوں. ٹھیک. تو اس کو لے کر کچھ انہوں نے شائع کرنے کی کوشش کی. ہدایت کے بخشہ حصہ سون وہ اعلیٰ حضرت کے دور پاک کے اندر نہیں تھی. پھر بعد میں کچھ کاتب کی جو ہے کہ بددیانتی کی بنا پر ایسی کچھ حرکات ہوئی جس کے بعد وہ پورا مجموعہ جو تھا وہ موقوف کر دیا گیا جس میں الحاق بڑا شدید اور شنی قسم کا جو ہے کہ وہ کیا گیا تھا. تو یہ صرف 2 ہی والیوم ہے. یہ 2 ہی والیوم ہے جو اس کو معتبر نہیں رکھا گیا. یہ 2 ہی والیوم ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ کے اندر اور میرے شیخ طریقت جو ظاہر سی بات زیب سجادہ ہیں اس وقت بریلی شریف کے حضور تاج الشریعہ قبلہ دامت برکاتہ العالیہ. تو آپ سے بھی ہم نے یہی پوچھا. سسٹر نے سوال بھی کیا تھا ان کی اولاد کے حوالے سے. اچھا آپ نے لے لیا. جی حضور. یہ اور یہ جو پوچھا گیا کہ سرکار محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت کی کرامات ہیں تو یہ بالکل درست بات ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کی تعلیمات کا اس پاکستان کی سرزمین پر جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک مظہر عتم جو ہے وہ حضرت قبلہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ کی ذات گرامی. ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ نے سوال سنا یہ پرویز صاحب کا کہ وہ کتابیں ساری پڑھی ان کے جو بیانات تھے مولانا اسماعیل دیلوی کے قتیل دیلوی صاحب کے جو بھی ان کو آپ کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ جو ابھی عبارتیں موجود ہے سب کچھ ہونے کے باوجود امام صاحب نے اتنی سختی اور مشدت اس معاملے میں ہونے کے باوجود ان کو یہ کفر کا جو معاملہ جس کی پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پہ یہ کیوں نہیں صادر کیا اور کتنے جو انہوں نے بارگاہ میں جو حالت رسول کی ہے حضور کے بارے میں جس طرح کی تعلیمات میں. بات دراصل یہ ہے کہ اسماعیل دیلوی چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے پہلے اس کا وہ فوت ہو گیا تھا. امام صاحب کی یعنی وفات پیدائش سے پہلے ہی. جی ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احتیاط کا عالم دیکھیں جی کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ موجود نہیں ہے
اس کی عبارات سے لزوم کفر تو ہے مگر التزام کفر نہیں ہے. یعنی عبارات تو کفریہ ہی ہیں مگر چونکہ ہم نے اس کے سامنے یہ عبارتیں رکھی نہیں اور اس سے توبہ کروائی نہیں. ممکن ہے آخری دم میں توبہ کر گیا ہو, ممکن ہے تائب ہو کر چلا گیا ہو. توبہ مشہور ہو گئی. اچھا اچھا, رشید گنگوہی نے خود لکھا ہے فتح رشیدیہ کے اندر توبہ مشہور. چونکہ ہم نے اس کے سامنے اس کی عبارت رکھی نہیں اور اس سے جواب مانگا نہیں, تو جب تک یہ پروسیس یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر اس کی توبہ ہوگی تو پھر ان عبارت کا سٹل کتابوں میں رہنے کا کیا جواب ہے؟ وہ تو ان پہ چھوڑے نا جو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی عبارتوں کو آج بھی سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالانکہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. یہ نبی علیہ السلام پر اس نے بہتان لگایا, سرکار کی طرف جھوٹی بات منسوب کی کہ حضور یعنی وہ کہتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا, یعنی ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. یہ تقویۃ الایمان المعروف تفریۃ الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے جی. ایک تو یہ ہے گستاخی, شدید گستاخی ہے, جبکہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کے کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. جی یہ جب حدیث صحیح موجود ہے, اس کے باوجود اس نے یہ کہا اور پھر اس کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا, جب کہ خود آتے ہیں تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو آدمی میری طرف جان بوجھ کر کذب منسوب کرتا ہے, جھوٹ منسوب کرتا ہے, وہ پکا جہنمی ہے, وہ جہنم کے اندر اپنی جگہ کو ریزرو سمجھے. جی تو نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا, اور جھوٹ بھی ایسا خطرناک جو کہ توہین رسالت پر مبنی ہے. جی جس کی اس طرح کی خطرناک عبارات ہوں تو ان کو کفریہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ حضرت ابھی جو اس کے ماننے والے ہیں اسٹل اگر ان کی بھی یہی عقائد ہے جو اس کو تھی, تو ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہمیں کہنا چاہیے؟ جی رویہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے ان سے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, قبلہ نے تو اس پر خوبصورت بات کر دی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کے مسئلے کو مثل یزید کی تکفیر کا رکھا ہے. جی ہاں, یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جس طرح یہ جو بات چلی, کوئی غلط اس بات کی تشریح نہ کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی. یہ بات حقیقت میں یہ کہ اس کی توبہ مشہور ہوئی تھی, لیکن مشہور جس طبقے سے ہوئی ہے وہ نقل متواتر نہیں, اس میں اشتباہ تھا, شبہ تھا. لیکن امام کا احتیاط جو طرح قبلہ شکر علیہ صاحب نے فرمایا کہ امام کا احتیاط اتنا تھا کہ ایک شبہ بھی مشہور ہوا تو آپ نے یزید کی تکفیر نہیں کی. تو اسی طرح امام کے دور میں یعنی اعلیٰ حضرت کے دور میں جب اس کی توبہ مشہور ہوئی, توبہ صحیح تھی, اس پر کوئی صحیح سند نہیں کہ اس نے واقعی میں توبہ کی تھی, یہ سند نہیں, لیکن ایک اشارہ جب مشہور ہوا, لوگوں کے اندر گردش کرنے لگا, تو امام نے اس پر احتیاط کرتے ہوئے کہ ہمارے دور میں اس کے سامنے عبارت بھی بیان کی ہے, تو آپ نے عبارتوں کو جس طرح فرمایا کہ کفریہ لکھا ہے اور التزام کفر لکھا ہے, اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس کو کافر کہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا. حضور اس پہ ایک اور سوال ہے, اس سے نکالوں گا سے سنا واپس ہمارے غلام صابر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سامنے موجود ہے, تو آیا اس نے اپنے دور میں یہ کہا نہیں کہ میری یہ باتیں میری کتاب سے نکالو, میں نے توبہ, مجھے اجازت دیں گے جو یہ مشہور کرتے ہیں کچھ توبہ کر لی. میں اس پر جملہ کہوں گا کہ ایک مضبوط ان کے مکتبہ فکر کے مضبوط عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حکایت اولیاء کے اندر ان کے ترجمے میں لکھا, ان کی زندگی میں باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے بر صغیر میں شورش ہو گئی ہے, مسلمان جن سے لڑنا تھا ان کو چھوڑ کر آپس میں لڑ پڑے, تو آپ اس کو کچھ کریں. تو اس پر انہوں نے خود یہ روایت موجود ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ اس کتاب کے اندر ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ جملہ کہا کہ ہاں میرا قلم کچھ جگہ پر تیز چل گیا, جو جگہ شرک کے خفی کی تھی میں نے شرک جلی لکھ دی. ابھی تو میں حج کے لیے جا رہا ہوں, وہاں سے عزم جہاد ہے, لوٹ کر آیا تو اس کو صحیح کروں گا, اور مجھے پتا ہے کہ میرے علاوہ اس عبارت کو کوئی صحیح نہیں کر سکے گا, لیکن فکر نہ کرو, لڑ بھیڑ کے سب صحیح ہو جائے گا. یہ جملہ آدمی موجود ہے, لڑ. تو واقعی میں اور میں باری عرض کر رہا ہوں کہ یہ توبہ کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ بظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں کہ اس نے واقعی میں توبہ کی تھی. ٹھیک ہے, یہ بات معاشرے میں گردش کرنے لگی,
یہ بات معاشرے میں گردش کرنے لگی چند لوگوں کے ذریعے، تو امام کا احتیاط، ایک تو وہ آپ کے دورہ مبارکہ میں نہیں ہے، ایک بات، دوسرا کہ اس قسم کی افواہ مشہور ہوئی تو امام نے مثل یزید اس کو قرار دیتے ہوئے اس کی عبارات کو کفریہ ضرور کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ مومن تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کی تکفیر کرے گا جس طرح علامہ کاظمی شاہ صاحب نے کی ہے اور دیگر اور علماء نے کی ہے تو آپ نے اس کو بالکل باقی رکھا ہے، تو اس کا اس کی توبہ اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ توبہ اس اعتبار سے مشہور ہے کہ مولانا رشید گنگوہی صاحب سے فتاوی رشیدیہ کے اندر باقاعدہ سائل نے سوال کیا۔ اب سائل کوئی اس وقت کا، یعنی آج آپ دیکھیں کیا تاریخ ہے، آج اگر ہم دیکھیں کہ جناب جو بھی تاریخ ہے، یعنی مثلا 18، آج 18 دسمبر کو کوئی آج کال والا کال کر کے کالر آپ کو تو یہ نہیں کر رہا ہوں چینل پر کہ جناب انہوں نے گستاخی توبہ کر لی تھی، بلکہ جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کے دور کا سائل ان سے استفتاء کرتے ہوئے مستفتی پوچھ رہا ہے کہ حضرت ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ الگ بات